اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں چند حضرات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وفات پر رنجیدہ ہوئے، حتی کادا بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ یعنی اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ قریب تھا کہ بعض لوگ وسوسے میں پڑ جائیں۔ کادا بعضهم یوسوس یعنی قریب تھا کہ بعض لوگ وسوسے میں پڑ جائیں، یعنی ان کے دل میں اس بات کا وسوسہ پیدا ہو جائے کہ اب یہ دین ختم ہو جائے گا اور پاکیزہ شریعت کا نور بجھ جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو سرکار کی وفات پر بعض اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ قال عثمان وکنت منہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، یعنی جو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور جن کے لیے یہ قریب ہو گیا کہ وسوسے میں مبتلا ہو جائیں، انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ فبینا انا جالس مر علی عمر وسلم، میں بیٹھا تھا کہ اسی درمیان میرے پاس سے عمر کا گزر ہوا، وسلم اور انہوں نے مجھے سلام کیا، فلم اشعر بہ، مجھے اس کا احساس نہیں ہو سکا، میں اسے نہیں جان سکا، یعنی نہ تو مجھے ان کا گزرنا معلوم ہوا اور نہ ہی ان کا سلام کرنا معلوم ہوا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو عمر نے ابو بکر کی بارگاہ میں شکایت کی، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچے اور پورا واقعہ بتایا کہ آج میں عثمان کے پاس سے گزرا، انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ثم اقبلا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پھر وہ دونوں حضرات آئے، حتی سلم علی جمیعا، یہاں تک کہ دونوں نے مجھے سلام کیا۔ فقال ابو بکر ما حملک ان لا ترد علی اخیک عمر سلامہ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کس چیز نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دیں، یعنی آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جواب نہ دینے کا باعث کیا ہے، کس چیز نے آپ کو اس پر آمادہ کیا؟ قلت، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما فعلت، میں نے ایسا تو نہیں کیا، ایسا ہوا نہیں کہ انہوں نے سلام کیا اور میں نے جواب نہ دیا ہو۔ فقال عمر بلا واللہ لقد فعلت، حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، بخدا یقیناً آپ نے کیا، یعنی میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بالکل واقع ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ قال قلت واللہ ما شعرت، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے کہا بخدا مجھے احساس نہیں ہوا، میں جان نہیں سکا کہ آپ نے مجھے سلام کیا۔
मा शऊरतु अन्नका मररता वला सल्लमता, मैं जान नहीं सका, मुझे मालूम नहीं हो सका कि आपका मेरे पास से गुजर हुआ है और आपने मुझे सलाम किया, ये मैं जान नहीं सका। क़ाल अबू बकरिन सदक़ा उस्मान, हजरत अबू बकर ने ये सुनकर फरमाया कि उस्मान ने सच कहा। यानी जो वो कह रहे हैं कि मुझे एहसास नहीं हुआ, वो सच कह रहे हैं। क़द शग़लका अन ज़ालिका अम्रुन, यकीनन आपको इससे यानी इस जानने से एक बड़े अम्र ने गाफिल कर दिया, यानी आप दूसरे बड़े अम्र में मुनहमिक थे, मसरूफ थे, जिसकी वजह से आपको इसका शऊर नहीं हो सका और आप इनका गुजरना और सलाम करना नहीं जान सके। फ़क़ुल्तु अजल, हज़रत उस्मान फरमाते हैं मैंने कहा जी, यानी मामला ऐसा ही है। काला, हज़रत अबू बकर ने फरमाया मा हुआ, यानी वो अम्रे अजीम क्या है जिसमें आप इस कदर मुस्तग़रक़ थे कि गुजरना और सलाम करना भी जान नहीं सके, वो है क्या? कुल्तु, हज़रत उस्मान कहते हैं मैंने कहा तवफ़्फ़ल्लाहु तआला नबियहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दी क़ब्ल अन नस्अलहु अन निजाते हाज़ल अम्र, इससे पहले ही कि हम सरकार से इस मामले से नजात के बारे में दरियाफ्त करें। यानी हमारे दरियाफ्त करने से पहले ही अल्लाह ताला ने अपने नबी को वफ़ात दे दी, तो इसी मसले में मैं उलझा हुआ था और इसी सोच में मैं गर्क था। क़ाल अबू बकरिन क़द सअल्तहु अन ज़ालिक, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने उसके बारे में दरियाफ्त कर लिया है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सरकार से इसके बारे में मालूम कर लिया है। हज़रत उस्मान कहते हैं फ़क़ुम्तु इलैहि, मैं उठकर उनके पास गया, वक़ुल्तु लहू बिअबी अंत व उम्मी, और मैंने उनसे कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अंत अहक़्क़ु बिहा, आप इस मसले के ज़्यादा हकदार हैं, यानी वाकई आपका हक था जो आपने पूछ लिया है, मालूम कर लिया। क़ाल अबू बकरिन क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा नजातु हाज़ल अम्र, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, इस अम्र से नजात का जरिया क्या है, नजात का तरीका क्या है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़बिला मिन्नी अल कलिमतल्लती अरदतु अला अम्मी फरद्दहा फहिया लहू नजात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी तरफ से वो कलिमा कबूल कर लिया जो कलिमा मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, उन्होंने रद्द कर दिया, फहिया लहू नजात, तो वो कलमा उस शख्स के लिए नजात का सबब होगा, नजात का जरिया होगा। रवाह अहमद, इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया। अब यहाँ एक चीज अहम ये है कि इस अम्र की नजात का जरिया क्या है, इस अम्र के बारे में मैंने पूछ लिया है, इस अम्र से नजात कलमा तैयबा से होगी, तो इस अम्र से मुराद क्या है, ये कौन सा अम्र है जिससे नजात चाह रहे हैं, जिससे नजात का तरीका ना पूछने के बायस अफसोस हो रहा है। हज़रत अबू बकर ने जिसके बारे में दरियाफ्त कर लिया है, ये अम्र है कौन सा? तो इस सिलसिले में एक बात तो ये कही गई कि यहाँ अम्र से मुराद वो अम्र है जिस पर मुसलमान हैरान और परेशान हैं, यानी ये सोच, ये फिक्र कि कैसे वो जहन्नम से छुटकारा पाएंगे, कैसे जहन्नम से बचेंगे। तो इस अम्र से नजात का मतलब यानी जहन्नम में जाने से नजात कैसे होगी, उससे छुटकारे की सूरत क्या होगी। लेकिन
اس سے زیادہ واضح اور درست جواب یہ ہے کہ کہا جائے اس سے مراد شیطان کے وسوسے اور اس کے خطرات، اس کے بہکاوے، دنیا کی محبت اور اس کی طرف میلان سے بچنا۔ یعنی شیطان کے وسوسے سے ہم کیسے بچیں گے، دنیا کی محبت سے کیسے بچیں گے، دنیا کی خواہشوں کی طرف مائل ہونے سے ہم کیسے بچیں گے، یہی مراد ہے اس امر سے نجات کے بارے میں دریافت کرنے سے۔ کیسے یہ زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی روایت ہے، چنانچہ ابو یعلا نے اس کی روایت کی ہے، تخریج کی ہے۔ اس میں جو کچھ تفصیل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر کا حضرت عثمان کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس میں صاف صاف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شیطان نے تنہا مجھ سے ملاقات کی اور میرے دل میں وہ طرح طرح کی بات ڈالنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ شیطان نے آپ کے دل میں کیسی باتیں ڈالی؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا، اگرچہ اس کے بدلے میرے لیے روئے زمین کی ساری چیزیں ہوں۔ یعنی کوئی روئے زمین کی ساری چیزیں مجھے دے دے، اور جب کہے کہ آپ کے دل میں وہ کیسی باتیں ڈال رہا تھا، کیسے خیالات آ رہے تھے، تب بھی میں زبان پر اسے نہیں لا سکتا۔ یعنی بہت ناپسندیدہ خیالات ذہن میں شیطان ڈال رہا تھا، میرے دل میں ڈال رہا تھا۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس وسوسے سے، شیطان کی اس طرح کی باتوں سے بچنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہی نہیں کیا، اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ آگے والا ہے کہ وہی کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا، یہی کلمہ شیطانی وسوسوں سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی جو شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے گا، کلمہ شہادت کا ورد کرتا رہے گا، تو اس ورد کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا، دنیا کی محبت اور اس کی خواہشوں کی طرف سے مائل ہونے سے محفوظ رہے گا، ہلاکت میں پڑنے سے محفوظ رہے گا۔ وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور حضرت مقداد سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ روئے زمین پر لفظی معنی کیا ہوگا؟ زمین کی پشت پر، چونکہ اردو میں زمین کی پشت پر یہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ زمین کے اوپر جو بھی ہیں اسے کہتے ہیں روئے زمین پر، زمین کا جو ظاہری حصہ، اوپر کا حصہ، تو لغوی معنی وہی ہوگا کہ زمین کی پشت پر۔ تو لا یبقا علی ظاہر الارض بیت مدر، مدر کہتے ہیں ڈھیلے کو، پتھر کو، پکی ہوئی اینٹ کو، اس کے ٹکڑے کو۔ تو مدر کا گھر یعنی اینٹ پتھر سے بنا ہوا پختہ مکان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شہروں میں، مستقل آبادیوں میں جو پختہ مکانات بنائے جاتے ہیں اس طرح کے گھر۔ اور وبر کہتے ہیں بھیڑ کے اون کو، یا اس گھر کو، بیت وبر سے مراد وہ گھر ہے جو خیموں سے تیار کیا گیا ہو، جو اون سے تیار کیا گیا ہو، جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو۔ تو جو لوگ صحرا میں رہتے تھے، بیابانوں میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے،
تو وہ اسی قسم کا خیمہ لگا لیا کرتے تھے، اس کی سکونت اختیار کرتے تھے۔ تو بیت مدر اور بیت وبر سے مراد یہ ہے کہ نہ تو شہر کا کوئی گھر باقی رہے گا اور نہ ہی گاؤں دیہات کا کوئی گھر باقی رہے گا، نہ تو صحرا بیابان کا کوئی گھر باقی رہے گا اور نہ مستقل آبادی کا کوئی گھر باقی رہے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، زمین کے اوپر، زمین کی پشت پر یا روئے زمین پر کوئی پختہ مکان اور کوئی خیمے والا مکان باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ بعز عزیز، عزت والے شخص کی عزت کے ساتھ یا ذلت والے شخص کی ذلت کے ساتھ، یعنی کلمہ اسلام تو ہر گھر میں داخل ہوگا، اب چاہے وہ عزت والے شخص کی عزت کے ساتھ ہو، یعنی وہ اپنی خوشی مرضی سے کلمہ اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے تو یہ کلمہ اس کے گھر میں عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور وہ شخص کیا اس سے عزت پائے گا، یا وہ قبول نہ کرے اور گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کی ذلت کے ساتھ اس گھر میں ضرور یہ کلمہ داخل ہوگا۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلہا، یا تو اللہ تعالی انہیں عزت عطا فرمائے گا تو انہیں اس کلمے والوں سے بنا دے گا، فیجعلهم من اہلہا، اہلہا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع وہی کلمہ اسلام، تو اللہ تعالیٰ انہیں کلمہ اسلام والوں میں سے بنا دے گا، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یذلہم، یا اللہ انہیں ذلت دے گا، ذلیل کر دے گا، وَيَدِينُونَ لَهَا، تو وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، یعنی وہ اسے قبول نہیں کریں گے لیکن اس کی ماتحتی میں آ جائیں گے اور جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور اس کی وجہ سے جو حکمراں ہوں گے وہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، تو یہ اطاعت کریں گے اس کی۔ قلت، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تو پورا دین اللہ ہی کا ہوگا، یعنی غلبہ دین اسلام کا ہوگا، ہر طرف یہی غالب ہوگا اور باقی سارے باطل ادیان سب مغلوب ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وان وہب ابن منبہ، اور وہب ابن منبہ سے روایت ہے، قیلا لہو، ان سے کہا گیا، الیسا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ یعنی جو کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ جنت کی کنجی پا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا سائل یہ کہنا چاہتا تھا کہ عمل جیسا بھی کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب یہی جنت کی کنجی ہے تو کلمہ پڑھ لے گا، جنت کی کنجی مل جائے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، یعنی یقیناً یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے، ولیکن لیسا مفتاح الا ولہ اسنان، مگر ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، کوئی کنجی نہیں عادتاً، مگر یہ کہ اس کے دندانے ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں، تو جو ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، تو اگر تم ایسی کنجی لے کر کے آؤ گے جس کے دندانے ہوں، فُتِحَ لَكَ، تو تیرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ وہ دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ یعنی صرف کنجی ہونا کافی نہیں ہے، کنجی دندانوں کے ساتھ ہوگی اور دندانے اس قفل کے مناسب ہوں گے تبھی قفل کھلے گا، اور کنجی ہی نہ ہو یا کنجی تو ہو لیکن دندانے اس قفل کے مناسب نہ ہو، جب بھی وہ قفل نہیں کھلے گا۔ تو جو اسلام کے تقاضے ہیں، جو جن چیزوں کے کرنے اور جن چیزوں سے باز رہنے کا اسلام حکم دیتا ہے،
جب اس پر اچھی طرح سے عمل پیرا ہوں گے تو یہ اس کنجی کے مناسب دندانے ہیں جس کی وجہ سے قفل آسانی سے کھل جائے گا۔ اور اگر اعمال میں خلل ہوگا، اعمال میں کمی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنجی کے دندانے سب اس قفل کے مناسب نہیں ہیں، اس لیے وہ کھلنے میں دقت ہوگی، مشقت ہوگی۔ اب یہ ہے جس نے قفل ڈالا ہے، بند کر رکھا ہے، وہی رحم و کرم کرے اور اپنی طرف سے کھول دے تو اس کا فضل و احسان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نیک عمل کے بھی اگر جنت میں ڈال دے تو یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، اسے امام بخاری نے ترجمہ باب میں روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام اچھا کر لے، یعنی اپنے اسلام کو بہتر بنا لے، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرے، تو ہر اچھائی، ہر نیکی جسے وہ بندہ کرے گا اس کے لیے وہ نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک لکھ دی جائے گی۔ یعنی جو بندہ کامل مومن ہو جائے، اسلام کے تمام تقاضوں پر عمل پیرا ہو، اس طرح سے اپنے اسلام کو بہتر بنا لے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ وہ جو بھی نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نیک عمل 10 سے لے کر کے 700 گنا تک لکھا جائے گا۔ یعنی یہ تفاوت جو ہے یہ جس قدر اس کے اخلاص میں، اس کی للہیت میں فرق ہوگا، اسی طرح سے یہ درجات بھی الگ الگ ہوں گے۔ یعنی بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، ایک نیکی 700 نیکی کے برابر لکھی جائے گی۔ کچھ کم ہوگا تو کچھ کم لکھی جائے گی، اور بہت کم اگر ہے لیکن اس نے اپنا اسلام کامل کر لیا ہے، بہتر بنا لیا ہے، تو ایک نیکی کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، اور ہر برائی جو وہ بندہ کرے گا، یعنی اس نے اپنے اسلام کو بہتر بنا لیا، اچھا بنا لیا ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر کسی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ برائی اسی طرح لکھی جائے گی۔ یعنی ایک برا کام کیا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا، حتیٰ لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، یعنی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے، وہ پوری زندگی اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح سے لکھنے کا معاملہ جاری رہے گا۔ ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ایک برائی اگر اس سے صادر ہو جائے گی ایک برائی ہی لکھی جائے گی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اتنا فائدہ تو کسی طرح سے اور کہیں مل ہی نہیں سکتا، بس یہ رب کریم کی بارگاہ ہے جہاں اتنا زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ ہم جس دنیا کے لیے نیک کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا نفع کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ وعن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، اور حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے جو اس نے پوچھا تو اس کا مقصد ایمان کی حقیقت دریافت کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان کی علامت پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرما دی، اس لیے کہ وہ بندہ مسلمان تھا، مومن تھا، تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایمان کے بارے میں ہمیں معلوم کیسے ہو، اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو سرکار نے اس کی علامت اور اس کی پہچان اس طرح سے بیان فرمائی، فرمایا
اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں تمہاری اچھائی خوش کر دے، یعنی جب تم کوئی نیک کام کرو اور اس کام کی وجہ سے تمہیں خوشی معلوم ہو، تمہیں سرور معلوم ہو، اور یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کار خیر کی توفیق بخشی ہے، تمہیں مسرت معلوم ہو رہی ہے، اور جب کبھی کوئی برائی سرزد ہو جائے تو تمہاری غلطی، تمہاری برائی تمہیں رنجیدہ کر دے، یعنی تمہیں قلق اور اضطراب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا، سزا دے گا، عذاب کرے گا، تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی تمہاری اچھائی، تمہارا نیک عمل تمہیں خوش کرتا ہے اور تمہاری برائی، تمہارا برا کام تمہیں رنجیدہ اور غمگین کرتا ہے، تو جان لو کہ تم مومن ہو، فانتا مومن، تو تو مومن ہے، یعنی یہ تمہارے ایمان ہی کی وجہ سے ایسا ہے کہ کار خیر کی توفیق ملنے پر تمہیں خوشی معلوم ہو رہی ہے اور برے کام کے سرزد ہو جانے پر تمہیں غم ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے۔ یہ اگر ایسا ہے تو یہ جان لو کہ تم مومن ہو۔ قال یا رسول اللہ فمل اسم، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ تو گناہ کیا چیز ہے، یعنی اسے کیسے پہچانا ہے کہ یہ کام گناہ والا ہے تو نہ کریں اسے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے فدعہ تو تم اسے چھوڑ دو، ودع یدعو چھوڑنا، فدعہ تم اسے چھوڑ دو، تو اس لیے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ فارمولہ ان کے لیے ہے جن کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، جن کا دل نور ایمان سے آراستہ ہوتا ہے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں۔ جب ان کا دل کسی معاملے میں متردد ہو تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں ضرور کوئی کمی ہے، یہ خلل ہے، یعنی ایسے موقع پر بندے کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے اور جس میں احتیاط معلوم ہو اسی پر عمل کرے، یعنی اگر اس کام کے کرنے میں احتیاط ہو تو وہ کام کر لے، اسے نہ چھوڑے، اور اگر وہ کام نہ کرنے میں احتیاط ہو تو وہ کام نہ کرے، اسے چھوڑ دے، یعنی بہر دو صورت احتیاط کو اختیار کرے۔ تو جب تردد پیدا ہو جائے، کوئی چیز دل میں کھٹکے، تو ایسے موقع پر احتیاط کو اختیار کرے اور اس کھٹکنے والی چیز کو چھوڑ دو۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے آدمی کی یہ سمجھنے کا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے اور گناہ کا کام کون سا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یا وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے آج کے حالات میں کسی تاجر سے آپ ملاقات کیجئے جو بالکل جھوٹ بول رہا ہو، اور آپ اس سے کہیے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو اس کی کمائی میں یا اس کے کسی کام میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کبھی کبھی تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں حضرت آپ نہیں جانتے یہ کاروبار بغیر جھوٹ بولے چلے گا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے ان کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے، یا وہ جھوٹ کو جو گناہ ہے اسے وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ فارمولہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اگر کسی کا دل کالا ہو چکا ہے تو اس کا نسخہ بھی ہے کہ اسے چاہیے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب وہ کثرت سے تلاوت شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ اس کے دل کی سیاہی دور ہوتی چلی جائے گی، اور یہاں تک کہ ایسا موقع آئے گا کہ اس کا پورا دل پھر روشن ہو جائے گا۔ اب وہ گناہوں کو گناہ سمجھے گا، نیکیوں کو نیکی سمجھے گا، اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی وہ جانے گا۔
وعن عمرو ابن عبسہ قال، اور ابن عبسہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، من معک علی ھذا الامر، اس امر پر یعنی امر دین پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ یعنی یہ عمرو ابن عبسہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ جس امر کی بات کرتے ہیں، جس دین کی بات کرتے ہیں، اس امر پر، اس دین پر آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا حر وعبد، یعنی ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے اور غلام سے مراد حضرت زید بن حارثہ، اور بعض نے کہا کہ غلام سے مراد حضرت بلال۔ اور یہ بات بھی یہاں کہی گئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حر وعبد، یعنی سائل کا مطلب یہ تھا کہ اس امر پر آپ کا کون ساتھ دے گا؟ من معک علی ھذا الامر، من یکون معک علی ھذا الامر، اس امر دین پر آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حر وعبد، یعنی آزاد بھی ہوں گے اور غلام بھی ہوں گے۔ گویا یہ آنے والے زمانے کے بارے میں خبر دینا تھا کہ سبھی اس کی اتباع کریں گے اور اس کے دامن میں پناہ لیں گے۔ قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کے شعبے کیا ہیں، خصلتیں کیا ہیں اس کی؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، یعنی سائل کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مناسب حال خصلت کا ذکر کیا۔ یعنی اسلام کی بہت ساری خصلتیں ہیں، انہی خصلتوں میں سے ایسی بعض خصلتوں کا ذکر کیا جو سائل کے حال کے زیادہ مناسب تھی۔ فرمایا طیب الکلام، یعنی کلام اچھا کرنا، اپنی زبان کو پاکیزہ اور ستھرا کر لینا، کسی سے کلام کرنا سنجیدگی سے کرنا، وقار کے ساتھ کرنا، بہتر بات کرنا۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام کی ایک خصلت، اسلام کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کی خصلت کیا ہے؟ قال الصبر والسماحت، صبر اور سماحت یہ ایمان کی خصلت ہے۔ یعنی جو چیز مفقود ہو، جو چیز کھو جائے اس پر صبر کرنا یہ ایمان کی خصلت ہے، اور جو چیز موجود ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے فقیروں محتاجوں کو دینا، یہ ایمان کی خصلت ہے۔ تو صبر اور سماحت یہ دونوں اسلام ایمان کی خصلت ہے۔ اب صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا، اگرچہ وہ نفس کے پر شاق گزرے، دشوار معلوم ہو، تو نفس کے خلاف کرنا، نفس کو اس پر آمادہ کرنا، یہ خود بہت بڑا صبر ہے۔ اور جو چیز نفس چاہتا کہ نہ آپ کی ملکیت سے جائے، آپ اسے اپنی ملکیت سے کیا نکالیں، دوسروں کو دیں، یہ سب ایمان کی علامت ہے، ایمان کی خصلت ہے۔ تو اسی کو اختصار کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفقود پر صبر کرنا اور موجود کو خرچ کرنا، اسے محتاجوں اور تنگ دستوں کو دینا، یہی ایمان ہے، یعنی ایمان کی خصلت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے پوچھا ای الاسلام افضل، یعنی کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ایسا نہیں کہ اسلام بہت سارا ہے، مطلب اسلام کی بہت ساری خصلتیں ہیں، اس کے بہت سارے پہچاننے کی امور ہے، تو کون سا امر کیا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، کون سی خصلت عمدہ ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا اسلام کی ایک بہتر خصلت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تکلیف، اس سے محفوظ و معمون رہے، اس شخص سے یعنی مسلمان سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ قال،
راوی کہتے ہیں قلت ای الایمان افضل، میں نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے، یعنی ایمان کی کون سی خصلت عمدہ ہے؟ قال خلق حسن، سرکار نے ارشاد فرمایا عمدہ اخلاق، بہتر اخلاق یہ اسلام کی اچھی خصلت ہے۔ قال راوی نے کہا قلت ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا طول القنوت، یعنی لمبا قیام، لمبی قرات یا خشوع والی نماز یہ افضل ہے۔ قال قلت ای الہجرۃ افضل، راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال ان تہجر ما کرہ ربک، یعنی تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے، یہی افضل ہجرت ہے۔ قال فقلت فای الجہاد افضل، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ قال سرکار نے ارشاد فرمایا من اوقر جوادہ واریق دمہ، جواد کا معنی ہوا عمدہ اور بہتر گھوڑا، تیز رفتار اچھا گھوڑا، اور اوقرا کا معنی ہوا کہ اسے کیا ہے اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا اسے قتل کر دیا جائے، واریق دمہ اور اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی افضل جہاد وہ ہے کہ اس میں سوار بھی کام آ جائے اور سواری بھی کام آ جائے، اس لیے کہ اگر دونوں کام آ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اس عمل کا اس نے دنیا میں کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا، مال غنیمت بھی نہیں لیا، تو سارا اجر اس کا اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ قال قلت ای الساعات افضل، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اوقات میں کون سا وقت افضل ہے؟ نماز کے بارے میں تو پوچھ لیا، لیکن اب کس وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الاخر، یعنی رات کے 2 حصے کر لیں تو جو نصف اخیر ہے اس کا درمیانی حصہ، جوف اللیل الاخر، لیل اول لیل آخر، لیل اول نصف اول، لیل آخر یہ نصف آخر، تو جو نصف آخر ہے اس کا درمیانی حصہ، اسے امام احمد نے روایت کیا، چونکہ جو نصف آخر کا درمیانی حصہ ہے وہ لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب آپ اٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پیشانی جھکائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا، آپ کی عبادت قبول کرے گا۔ وعن معاذ بن جبل قال، اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ سے ملے اس حال میں کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، ویصلی الخمسہ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، ویصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر لہ تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اسے بخش دیا جائے گا۔ قلت افلا ابشرہم، راوی کہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا افلا ابشرہم، تو کیا میں انہیں خوشخبری نہ دے دوں یا رسول اللہ؟ قال دعہم یعملوا، سرکار نے ارشاد فرمایا انہیں عمل کرنے دو، انہیں چھوڑو اس حال میں کہ وہ عمل کریں، یعنی انہیں عمل کرنے دو، اس لیے کہ جب یہ خوشخبری سن لیں گے تو عمل میں کچھ کوتاہی کریں گے، اور ایسے جتنا زیادہ عمل کریں گے ان کے حق میں اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل ایمان، اور انہی سے یعنی حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا، یعنی افضل ایمان کیا ہے اور ایمان کی بہتر اور افضل خصلت کیا ہے؟ قال، وہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، یعنی کسی سے محبت بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور غرض سے نہ ہو، اور کسی سے اگر دشمنی بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی غرض سے نہ ہو، اپنے لیے نہ ہو۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ،
اور یہ کہ تم اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ قال وماذا یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا اور کیا اے اللہ کے رسول، اور کیا کام کروں میں اس کے بعد؟ قال سرکار نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور یہ کہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور تم لوگوں کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ اگر اس آخری حدیث پر بھی غور کریں اور اسے بھی اپنے لیے آپ نمونہ عمل بنا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی اس دنیا میں بھی بہت پرسکون ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی آپ عذاب آخرت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ سوچیں، جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اس میں آپ کی کوئی اپنی غرض نہیں ہوگی تو وہ شخص آپ کی طرف مائل ہوا یا نہیں ہوا آپ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جب کسی سے دشمنی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ آپ کو چاہے نہ چاہے آپ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں گے تو ہمیشہ آپ دوسرے کی غیبت، دوسرے کی برائی بیان کرنے سے محفوظ و معمون رہیں گے۔ اور جب آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بندے کا مال برباد ہو، کسی شخص کی بے عزتی ہو، کسی کی رسوائی ہو، کسی کے گھر چوری ہو جائے، کسی کے گھر مصیبت اور کوئی افتاد پڑ جائے۔ آپ کبھی یہ سب نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے لیے سب نہیں چاہتے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے کامیابی چاہیں گے، دوسروں کے لیے مال و دولت بھی چاہیں گے، دوسروں کے لیے آپ عزت بھی چاہیں گے، دوسروں کے لیے آپ ترقی بھی چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے سارا کام چاہتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ سب ناپسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں تو پھر کبھی آپ کو کسی سے جلن نہیں ہوگی، کسی سے حسد نہیں ہوگا، کسی سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی، آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا اور آپ کی دنیا بہت پرسکون ہوگی اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ و معمون رہیں گے۔ رب کریم ہم سب کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ باب ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آپ کل باب الکبائر و علامات النفاق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری